نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الاعمى والبصیر وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن كان في هذه الأعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہ آنکھیں دو قسم کی ہے۔ ایک آنکھ وہ ہوتی ہے جو یہ ظاہری آنکھ ہے، اور دوسری آنکھ وہ ہوتی ہے جو قلبی آنکھ ہوتی ہے۔ تو اللہ قرآن مجید نے جو کبھی فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، تو اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جو دل کا اندھا ہوتا ہے اور جو دل کا بینا ہوتے ہیں دونوں برابر نہیں ہوتے۔ عالم اور جو جاہل ہو برابر نہیں ہوتے۔ وہ عالم سے وہی مراد ہے جس کا دل، جس کا ساتھ دو چیزیں ہوں، ظاہری علم بھی ہو اور اس کا دل بھی وہ روشن ہو، اس کی دل کی آنکھیں بھی سالم ہو، سلامت ہو۔ اس کو کہتے ہیں قلب سلیم بھی کہتے ہیں، جس پر نجات کا درمدار ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ کسی کی بڑی جماعت ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی اولاد ہے، قبائل میں جب جس کی اولاد زیادہ ہوتی ہے وہ خان ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے، کیونکہ اس کا جتھا بڑا ہوتا ہے۔ قبائل نظام میں باقاعدہ لشکر تو نہیں ہوتے، یہی ہوتی ہے۔ تو وہاں مال اولاد کام نہیں آئے گی، جو کام آنے والی چیز ہے وہ قلب سلیم ہے، تندرست دل ہے۔ بیمار دل وہ ہے جس کی جو حق کو سنتا ہو، سن سکتا ہو اور نہ حق کو دیکھتا ہو، وہ بیمار دل ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس پر بہت سخت تنبیہ بھی فرمائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ کتنے جو آنکھوں والے ہیں وہ بدین ہوتے ہیں، کتنے اندھے ہوتے ہیں کہ جس کی دل کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے۔ بَسَا وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ صحابہ کرام میں بعض بینائی نہیں تھی لیکن دل کے وہ بینا تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، لیکن جو دل سینوں میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اصل یہ دل ہے کہ جس دل اندھا ہو جاتا ہے پھر وہ دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جس طرح گدھا فصل کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ فصل حرام ہے یا حلال ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے مویشیاں آتی ہیں، گدھے ہیں اور وہ بیل ہے، اس راستے میں آتے ہیں، اور جب بھی تھوڑی سی اس کی نظر اس طرف ہو جاتی ہے چرواہے کی تو فوراً چھلانگ لگاتے ہیں، کھیتوں میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا اپنی کھیت ہے یا پرایا کھیت ہے، جانتے نہیں ہے بیچارے۔ تو اس طرح جو دل کا اندھا ہو وہ حق باطل نہیں جانتا، وہ محض دیکھتا ہے کہ مجھے دنیا کہاں مل جائے گی، میری مفادات کہاں سے پوری ہو جائیں گے، میں کہاں سے جیت جاؤں گا، میں کیا ہو جاؤں گا، اسی پر اس کی نظر رہتی ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں پیدا فرمائی ہے کہ جو دل کے اندھے ہوں. دل کے اندھے تو سارے جانور ہیں، بلکہ اس کو جس چیز کے لیے بنایا ہے اس پر وہ چلتی بھی ہے. اپنی ہر جانور اپنی فطرت پر چلتا ہے. اس کو باغ میں بند کرو، شیر کو بھوک سے مر جائے گا لیکن وہ پھل نہیں کھائے گا، اس کی فطرت نہیں ہے. بکری کو کمرے میں بند کریں، اس کے لیے گوشت رکھیں، مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی، اس کی اپنی فطرت ہے. ایک انسان ہے کہ کیا ہے وہ جس کو اختیار ملا ہے تو وہ ایک فطرت کے خلاف چلتا ہے. فطرت کے خلاف، یہ فطرت کے خلاف چلتا ہے، اس کی دل اندھی ہو جاتی. تو عرض یہ کرنی تھی کہ دل، دنیا میں بھی دو آنکھیں ہیں، دو قسم کی آنکھیں ہیں. ایک ہے کیمرے کی آنکھ، بس کیمرے چلتی پھرتی تصویریں کھینچتی ہیں جس کو آپ ویڈیو کہتے ہیں. مناظر دکھاتے ہیں، اور کبھی وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہوتا شخص، اس کو بڑا خوبصورت دکھاتا ہے. یہ ہماری گاڑی میں سامنے ایک کیمرہ ہے، جب وہ چلتا ہے تو سامنے وہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے، یہ پیچھے ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے. تو اس میں یہ کنکر جو ہوتے ہیں، کنکر یہ سونے کے لگتے ہیں. کنکر سونے کے تو نہیں ہے، خوبصورت دکھایا دیتے ہیں. بس ایسی کیمرے بھی ہے جب آپ اس طرح کرو تو وہ آپ کو ہاتھ اس طرح کرے گا یہ ویڈیو میں. تو یہ بھی ایک کیمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیمرہ دل کا اندرون کو نہیں لیتا. آپ کو اس کے لیے ایکسرا کرنا پڑتا ہے. ہاتھ میں درد ہے تو ایکسرا کرتے ہو، کہیں ٹوٹ گئی نہ ہو تو وہ ایکسرا آپ کو بتائے گا. یہ کیمرہ نہیں بتائے گا، یہ جو عام کیمرہ ہے، یہ خاص کیمرہ آپ کو بتائے گا کہ تمہارے آنکھ کیا وہ ہڈی کیا ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، یا دل کا وال بند ہے، یا دماغ میں یا بدن کے اندر رسولی ہے، کچھ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے. اس طرح انسان کو دل کی آنکھ ہے، وہ جب کھل جاتی ہے تو وہ مخلوق میں اپنے خالق کی قدرتوں کو دیکھتا ہے. اس کی ظاہر ہے کہ جو شخص ان تمام مخلوقات میں محض اپنی رب کی طاقت کو دیکھتا ہے تو نہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے، نہ دب سکتا ہے، نہ حرام کر سکتا ہے، نہ ریاکاری کر سکتا ہے، نہ شرک کر سکتا ہے. اس کے سامنے صرف اللہ رب العالمین کی طاقت ہوتی ہے. یہ وہ دل ہے. جب تک اس دل کا آپریشن نہ ہو، یہ انسان کا دل یہی ہے. انسان نے جب اللہ رب العالمین نے تمام ارواح سے کوئی مثالی جسم پہنا کر جیسا سب کو بکھیر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، رب نہیں ہوں؟ اس وقت یہ دنیا کے نقشے نہیں تھے، دنیا کی یہ پردے نہیں تھے، دل صاف تھے، ہماری روح جگمگا رہی تھی. یہ مادی روح نہیں، یہ جو خون سے بنتا ہے، وہ روح جو کیا ہے انسان، جو انسانی روح ہے. تو سب نے بیک زبان کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے.
کائنات میں ہے اور کون جس کے پاس کوئی طاقت ہو تو اس کو صرف ایک طاقت نظر آتی تھی کہ طاقت ایک ہے. لیکن پھر ہاتھی کو دیکھ لیا دنیا میں آ کر کہ ہاتھی بھی طاقتور ہے، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی طاقت کس کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. پھر دنیا کے نقشوں کو دیکھا کہ یہ بھی خوبصورت ہے، تو اس کو یہ نہیں جانتا کہ یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سے یہ اندھا ہو گیا. تو یہ اندکی آئے دنیا کی بونے رنگ و بونے. تو دنیا کی رنگ و بو والدین معاشرہ اس کے اس فطرت کو برباد کرتا ہے. پھر اس کا وہ کٹھا پٹا جوان ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہیں، لیکن تمہاری تمام سوچ اس کو اللہ کی بجائے مخلوق ہو جاتی ہے. تو خالق کے بجائے مخلوق کا بندہ ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بادشاہ کے بہت سے سارے غلام ہیں، لاکھوں غلام ہیں. کوئی سر مالش کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور اس کو بادشاہی پر بٹھا دی کہ تم بادشاہ بنو. اور وہ اپنی پوری دولت ایک لونڈی پر لگائے، حکومت بھی اس کے حوالے کر دے، اور اپنی تمام فوجوں کو بھی حکم دے دیں کہ بس اس لونڈی کی خدمت کرو. اس سے بے غیرت، بے ایمان اور بے وفا کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگائی ہے، پوری دنیا. کوئی ہمیں روشنی دیتا ہے، کوئی ہماری دریاؤں میں مد و جزر پیدا کرتا ہے، کوئی ہوائیں ہوتی ہیں جو پھولوں کے اندر کیا وہ پھینکتی ہے. تو مختلف قسم کی جو کیڑے مکوڑے ساری ہمارے لیے خدمت میں لگے ہیں. یہ شاد کی مکھیاں ہیں تمہارے لیے پھر رہی ہے، یہ پھول ہے، پل ہے، چڑیا ہے، مختلف قسم کے کانے ہیں، مختلف قسم کے پرندے، ساری کے سارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حوالے کر دی، تم کو بادشاہ بنا دیا. اور تمہیں ساری بادشاہی کس کو دے دی؟ ان چیزوں کو دے دی. اپنی رب کو چھوڑ دیا. کس قدر بے ایمانی ہے، کس قدر بے غیرتی ہے. اگر یہ انسان کا دل اپنے رب کو دیکھنے لگے، اپنے رب کی طاقت کو دیکھنے لگے، پوری دنیا اس کے قدم میں آ جائے گی. لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کر دیا ہے تو اللہ نے بھی اس کو مخلوق کے حوالے کر دیا. یہی اس لیے بار بار قرآن مجید نے کہتے ہیں کہ من کان فی هذه الاعمال، جو اس دنیا میں اندر رہا، کھاتا رہا، پیتا رہا، سونگتا رہا، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن اپنے مالک کو نہیں پہچانا، تو اندھا ہے. تو آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے اعراض کیا، تو کل قیامت کے دن اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اونچی اونچی محلات ہوں گے لیکن بے چین ہوگا، مال و دولت کے انبار ہوں گے لیکن بے چین ہوگا. ایک بار ڈنمارک کا ایک ساتھی آیا تھا اور وہ نو مسلم تھا. اس نے مجھے خود ایک بار کہا کہ پشاور کی فٹ پاتھ پر جو لوگ سو رہے ہیں سردی میں، کمزور چادر ہے، ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ خوشحال ہے یہ شخص اس سے بھی زیادہ خوشحال ہے. مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے،
ہر لحاظ سے جو خوشحال ہے، اس سے یہ فٹپاتھ پر جو لیٹا ہوا شخص ہے یہ بڑا خوشحال ہے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ مال ہے، گاڑی ہے، ہر کسی کے پاس، دنیا کی جو چیزیں انسان کی چاہتے ہیں وہ موجود ہے، لیکن دل کا سکون برباد ہے، دل کا سکون نہیں ہے، قلبی بے چینی ہے۔ اس لیے چھوٹے بچے بھی خودکشیاں کرتے، چھوٹے بچے۔ ایک دن میں اپنے ساتھی کے گھر میں گیا تو اس نے مجھے ایک چرپائی بتائی، اپنے گھر کی بڑوں کی چرپائی بتائی، وفات ہو گئے تھے بڑے، یا اس نے کسی مہمان کے لیے بنائے تھے، تو اس میں میں جب لیٹ گیا تو وہ دریا کی طرح چلتا تھا، اس طرح اس میں اندر پانی بھرا ہوا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہے، بڑا بیٹ تھا، اتنا ہوگا، نرم تھا۔ تو میں کہا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں بھی نیند نہیں آتی۔ اس میں بھی نیند نہیں آتی۔ تو دراصل یہ انسان کے دل میں بے چینی اس وقت تک رہتی ہے کہ جب انسان کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ کمپاس کی سوئی میں، کمپاس نے آپ دیکھیں کمپاس کو کس ساتھ کتب نما ہے، نہیں ہے کتب نما، جس میں کعبہ نظر آتا ہے، کیوں وہ جو ڈالتے ہیں پھر ادھر ادھر ہو جاتا ہے، پھر اس کی ایک سوئی پر اس کو مسالہ ہوتا ہے، وہ جب قطب شمالی کی طرف سیدھی ہو جاتی ہے پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، کڑا ہو جاتا ہے۔ جب تک سیدھا نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، وہ کڑا ایسا کرتا ہے۔ جب تک ہمارے دل کی سوئی قطب شمالی اللہ کی طرف سیدھی نہ ہوگی تو کیا ہوگا، اطمینان قلب حرام ہے تم پر۔ اور یہ اس وقت ہو سکتی ہے کہ ہم ساری طاقتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، کسی اور کی نہیں۔ پھر نہ تو ہم مالداروں کی خوشامد کریں گے کہ کچھ دو پیسے دے دیں گے، نہ ہمیں بادشاہوں کی خوشامد کی ہوگی، ضرورت ہوگی، نہ ہمیں امریکہ کی خواہشات کو ہوگا کہ وہ ہمیں کچھ دے گا۔ ایک بار یہ نسیم ماموں اب تو وفات ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں، یہ پہلے پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کے وکیل تھے یا کوئی عہدے پر تھے، لیکن بڑی اس کے اقوام متحدہ کی اس کے ساتھ ہمارے ساتھی پیر مسرت شاہ صاحب کی دوستی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ دوست کے ساتھ جب دوست ملتے ہیں تو اس سے تعارف ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ایک بار، میں پنڈی گیا تھا کہ جب پنڈی آ جائیں تو ایک ناشتہ ہمارے ساتھ قبول کر لیں۔ بڑے ادب والے آدمی تھے، وہ اس طرح نہیں بیٹھتے جیسے میں بیٹھتا ہوں، وہ قبلہ سے تھوڑا سا ترچھا بیٹھتے تھے کہ قبلہ کی طرف پشت نہ ہو جائے۔ تو یہ میں وہاں میں کہا ٹھیک ہے، اس وقت زیادہ مصروفیت بھی زیادہ نہیں تھی، تو ہم پنڈی گئے تھے تو مسرت شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ صبح ناشتے کے وقت ہم وہاں چلے گئے، وہاں سارے ٹائی والے تھے، ٹائی ہے، کوٹ ہے، پتلون ہے۔ میں بڑا حیران رہ گیا، میرا خیال تھا کہ یار میں وہاں جاؤں گا کچھ ویسے چائے وائی ہوئی وہ پئیں گے۔ اب یہ لوگ تو بہت زبردست ہے، اس ولاد کرتے ہیں۔ تو میرے بیٹے سے پہلے ایک وکیل نے سوال کیا کہ مفتی صاحب ہمیں ایک بات کی جواب دے دیں آپ لوگ کہ آزادی کس کو کہتے ہیں۔ اس وقت بھی حیائی اتنی زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، آزادی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دی،
جب بھی آپ پر کوئی ایسی بات ہو تو اللہ تعالیٰ طرف متوجہ ہو جا کریں کہ اللہ میں نہیں جانتا اس بانسری میں تم ہی انسان بانسری ہے کہ ڈٹ بڑے کچھ نہیں. تو کوئی ایسی مناسب جواب ہو کہ اس کو دیا جائے. تو اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے اس کو بتا دیا کہ ہم آزادی کیسے اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نفسانی خواہشات اور دنیا کی مفادات سے آزاد ہو جائے. پھر تھوڑی تفصیل بھی بتائی کہ جب انسان پر نفسانی خواہشات دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے تو امریکہ کبھی محتاج ہوتا ہے، روس کبھی محتاج ہوتا ہے، اور مالداروں کا بھی محتاج ہوتا ہے، ایک چیز کو محتاج ہوتا ہے. جب اس سے آزاد ہو جاتا ہے تو انسان ایسی طاقتور ہے، ایسا زبردست ہے کہ پوری دنیا کی فضاؤں میں پھر اڑتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بس چائے تیار ہے. تو یہ اس وقت ہوگا، یہ ہمارے دل اس وقت زندہ ہوں گے کہ جب ہم بار بار کہتے ہیں یا یہ تصوف سے ہوگا، تصوف سے ہوگا، تو یہ تصوف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دل کا آپریشن ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو یہ بھی رسم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ جیسے دوسری رسومات ہیں تو یہ بھی رسمی بن جائے گی. تو اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. یہ چیز تحریر سے، تقریر سے نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ مجاہدہ کریں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس آنکھ کے آپریشن تب ہوگی کہ اس کا آپریشن ہوگی، ورنہ باتوں سے بعض مرتبہ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارا ذکر کیا ہے، وہ کتاب پڑھی جائے. یہ ذکر ہے. کتنے کتاب پڑھانے والے پڑھنے والی بدنظری کرتے ہیں، کتنے بڑی بیانات کرنے والے یہ بہت خوش آواز تقریر کرتے ہیں. 3 گھنٹے تقریر کھڑے کرے گا لیکن نماز بیٹھ کے پڑھے گا. تہجد پر گھنٹوں کی بات کرے گا، خود صبح کی نماز قضا ہو جائے گی 2 بجے تک وہ ہو جائے گا. تو یہ چیز باتوں سے نہیں آتی، باتوں سے باتیں پھیلتی ہیں، باتوں سے رہنمائی ملتی ہے، لیکن دل کا آپریشن مجاہدے سے ہوگا، جس میں پہلی چیز یہ کہ دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے. کہ آج سے ہم ٹھان لیں کہ جب 2 باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی، آخرت کا تقاضا اور ہے اور دنیا کا تقاضا اور ہے، جب دونوں تقاضے ٹکرائیں تو پھر ہم کس کو اختیار کر لیں؟ آخرت کو اختیار کر لیں. ورنہ انسان کے دل میں تو محبتیں ہوتی ہیں. آپ کو اب اپنی بیٹی کی سی محبت ہے اور اپنی بکری سے بھی محبت ہے، بہت اچھی بکری ہے آپ کی، بڑے دودھ دیتا ہے، 3 بچے ہیں اس کے، 2 بچے ہیں. وہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کا بریک فیل ہوا گھر کے ساتھ قریب، اگر بیٹے کو مارتے ہو تو بکری بچ جاتی ہے، اگر بکری کو مارتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹا مر جاتا ہے. کیوں اسٹیلنگ ہے، ایک طرف تو کرو گے. اس کو ترجیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب جس کو ماریں گے تو معلوم ہوا کہ وہ تمہارا نزدیک کیا ہے،
دوسری پر ترجیح دیتے ہو. اگر ظاہر ہے کہ آپ بیٹے کو بھی بچاؤ گے تو آپ کو بکری محبوب ہے، لیکن جب دونوں تقاضے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ آدمی کامیاب ہوا جس نے تزکیہ کیا اپنے نفس کا. وذکر اسم ربہ فصلی، اب جب تزکیہ ہو جائے گا تو اس کے دل کی نگاہیں اپنے رب کی طرف ہوں گی. آپ کو جس سے محبت ہے، عشق ہے، تو آپ کو ہر وقت وہ دل پر سوار ہوتا ہے نہیں ہوتا، دماغ پر سوار ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اس طرح ہر وقت اس کی دل پر کون سوار ہوگا؟ دل کی محبت، اللہ تعالیٰ کی یادیں اس کی دل میں آئے گی. یا میرے رب کس سے خوش ہو جائے گا، مجھ سے میرا رب خفا نہ ہو، کہیں میں خالی ڈول ہوں، یہ ہوں وہ، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا. پھر آدمی کی تمام اعضاء، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر جاتا ہے. فصلی. لیکن یہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ ہم تزکیہ بھی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ ہم خلیفہ کب بنیں گے، کسی کے باپ بھی اس کی تزکیہ کریں گے. کیسے ہوگا؟ وہ پہلے سے اپنے ہر چیز میں سوچتا ہے کہ اس میں میری ترقی کس چیز میں ہوگی. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میری اصلاح کیسے ہو جائے گی، اس کے لیے نہیں یہ روتا. میرے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ تبلیغ میں گئے تھے، بسرا شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تبلیغ والوں کو بہت اجر دے دے، توفیق دے دے، عطا فرما دے، بہت کام کیا اللہ تعالیٰ. جتنے علماء ہیں اب دیکھتے ہیں اس کی باپ تبلیغی ہوگا. بیٹا کیا ہے، وہ باپ نے علم نہیں کیا ہے، لیکن جب اس کے بیٹا پیدا ہو گیا اس نے کیا اس کو عالم بنا دیا. علم کی فضیلت سنی تھی. آپ مجاہدین میں جائیں، پہلا وہ جب آپ کو بتائے گا، پہلے وہ جہاد میں نہیں ہوگا، پہلے وہ تبلیغ میں گیا ہوگا. یہ ساری کچی اینٹی تیار کر کے پھر اس کو ادھر ادھر لوگ کیا کرتے ہیں، بگا لیتے ہیں. کوئی اس سے لٹھین بناتا ہے، کوئی اس سے محل بناتا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ سارے یہ ہمارے کام ہے. نہ شکری نہ کریں، نہ قدر نہ کریں، ہمارے کام ہے سارے. تو وہ گئے تھے، تو پہلی رات تو ایک آدمی بہت سخت رو رہا تھا. تو مسرشاہ صاحب کہتے ہیں مجھ ساتھ نکاح کے اس پر اللہ پاک بہت ایک دم فضل ہوا، ایک دم اللہ والا ہو گیا. میں نے کہا کہ اللہ والا نہیں ہے، اس کو کچھ ہوا ہے. تو سب معلوم ہوا کہ اس کا کسی بٹوا چرا لیا ہے. اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے تو پیسے چلے گئے. خیر پھر بھی غنیمت ہے کہ کس کو روتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی اپنا بٹوا واپس کرا دو. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ پھر اللہ بل تسرون الحیات دنیا، پہلی بات تو یہ کریں جب ظاہر ہے کہ آپ دنیا کو آخرت کو دنیا پر ترجیح دو گے تو آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. کبھی حرام سامنے آئے گا، اس سے بچنا کیا ہے؟ مجاہدہ ہے. کبھی طمع آئے گا کہ فلاں سے طمع ہو جائے، کچھ تو دے دے گا خدا کی، تو ظاہر ہے کہ آپ طمع نہیں کریں گے تو مجاہدہ تو کرو گے. کبھی ایسا ہوگا کہ وہاں زبردست وہ آپ کو دل کو لینے والی شخصیت سامنے آ جائے گی، مرد یا عورت. اب آپ آنکھوں کو نیچی کریں گے تو ظاہر ہے کہ تمہارے دل پر چوری تو آ جائے گا، مجاہدہ کر رہے ہو.
اس طرح کبھی ایسا بھی ہوا کہ تمہارا کس سے دشمنی ہوگی، اس کے خلاف کوئی بات سنو گے، بلا تحقیق اڑاؤ گے، کیوں کہ تو ایسا بدنام کرو، اس کو غیبت کرو گے، کبھی گستاخی کرو گے، پھر اس کے ہزار لاکھوں بے شمار نقشے ہیں، اس نقشے میں آپ پھنس کر کی دنیا کی کیا وہ مجاہدہ کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کو راضی کریں، آخرت کو اپنائیں یا دنیا کو اپنائیں۔ تو اس کے لیے کثرت ذکر ہے کہ آدمی اگر کثرت سے کریں گے تو اس کی رخ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں کثرت ذکر کا بتایا۔ لیکن ذکر جو ہے کثرت، یہ گویا وہ تو اب جاری کرتا ہے، کبھی کبھی انسان کے اندر بد اخلاقیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی بڑھ جاتی ہیں، شہوت بڑھ جاتی ہے، اس کو کیا کرو؟ اس کے لیے صحبت صالح ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت ہے۔ یہ تبلیغ میں جو نیک لوگ نیک ہوتے ہیں، وہ کیوں نیک ہوتے ہیں؟ آپ ایک اچھی جماعت کے ساتھ نکل جائیں تو آپ نیک ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی جماعت ایسی ہو کہ آپ اس میں لڑتی پڑتی ہو، اس میں آپ نکل جائیں گے تو تم تبلیغ سے بستر اٹھا کر گھر آ جاؤ گے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا بھی تجربہ ہے اس میں، ہم گئے ہیں، بار بار گئے ہیں۔ نیک صالح لوگوں کے ساتھ جائیں، آپ دل بھی اچھا ہو گیا، دیندار بھی ہو جاؤ گے، پھر آ جاؤ کچھ سیکھو بھی تو سیکھنے کے لیے صرف تم پھر کام چھوڑ دو، نہ علماء کے ساتھ بیٹھ جاؤ، نہ صوفیاء کے ساتھ بیٹھ جاؤ، بس تبلیغ میں جاؤ، تو کچھ دن کے بعد تم مٹکور ہو جاؤ گے۔ مٹکور جانتے ہو کہ پھر اپنے علم کو اپنے کمزوریوں کی حق میں استعمال کرو گے، بہانے بناؤ گے، داڑھی رہے گی، نہ کرتا رہے گا، سارے کچھ خراب ہو جائیں گے۔ تو بس صادقین، ان کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ایک بار چلو، بس ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ دل سے قلب سے رہیں۔ چوتھی چیز، اتنا علم جس پر تم عمل کر سکتے ہو، جو تمہاری ضرورت ہے۔ ہم نماز کی علم کو سیکھتے ہیں لیکن بازار کی علم کو نہیں سیکھتے۔ جو لوگ بازار میں کام کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں سیکھتے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تجارت برباد نہ ہو جائے، لیکن ہم سیکھ لیا تو کیا ہو جائے گا؟ تو وہ تو پھر کہے گا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، پھر تو ہماری تجارت کیسے چلے گی؟ چپ ہو جاؤ۔ جو کام آپ کرتے ہیں اس کی علم حاصل کرو۔ فقیہ بننا، یہ فقہا بننا یا مفتی بننا، یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض، یہ باقی جو اپنا جو زندگی کی وہ ہے، آپ کا وہ ہے زندگی گزارنے کے، یہ تو فرض ہے، ہر کسی پر فرض ہے۔ زندگی سب نے گزارنی ہے، سب نے کھانا ہے، سب سے پانی پینا ہے، سب نے روزی کمانا ہے، تو کیسے کمائے کیسے نہ کمائے، تو حلال حرام تو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرا دل بھی ٹھیک کر دے، صالح کر دیں، تندرست فرما دیں، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جل جلالہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ آج کل اپنی اصلاح کی فکر میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ہر کوئی لگا ہے کہ دوسرے کی اصلاح کرے۔ اگر میں مفتی ندیم صاحب کی اصلاح کروں، وہ میری اصلاح کرے، تو دونوں کی اصلاح نہیں ہو جائے گی، دونوں کی اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ ہر کوئی اپنی اصلاح کرے، پھر زکوٰۃ کے طور پر دوسروں کی اصلاح کریں، تب بات بنے گی۔ آپ زکوٰۃ کتنا نکالتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ جو تم میں سخی ہوگا وہ زکوٰۃ نکالے گا 2.5%، اور جو زیادہ سخی ہوگا تو وہ کہہ دیں کہ میں 10% نکالتا ہوں۔ 2.5% خدا کے لیے، 2.5% اپنے بچاؤ کے لیے، اور 5% پاس اللہ تعالیٰ وہ 10% نکالے گا، کوئی سرس نکالتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ تو بہت ہی بلند لوگ ہوتے ہیں کہ جو 10% نکالتے ہیں یا 5% نکالتے ہیں،
لیکن جو 2.5% نکالتے ہیں وہ بھی فرض ادا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرض ادا کرتے ہیں. باقی کہاں لے جاتے ہیں؟ صندوق پہ رکھتے ہیں، گھر میں لیتے ہیں، بچوں کو لاتے ہیں. ہم دین سب کے ساتھ باہر بیچتے ہیں، گھر میں کچھ چھوڑتے ہی نہیں. یعنی اپنی اصلاح کرتی ہی نہیں، اپنی اصلاح پر خیال ہی نہیں رہا. بس مجھے درد لگا ہوا ہے دوسروں کی اصلاح کریں. جب آدمی کے اپنے پیٹ میں درد ہو دوسری پیٹ کا پھر فکر نہیں کرتا. دراصل ہمیں درد نہیں لگا ہے. درد لگا ہو تو پہلے اپنے پیٹ کو اپنی درد لگا ہوا ہوگا، پھر اس کے بعد کس کا درد ہوگا؟ دوسروں کا درد ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے.